یعنی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا بعض معاشرے کے لوگ کہ ایک اینگل سے دیکھیں تو ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. انسانوں کی جان لے لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. لیکن جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے, یا اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے, وہ پولیس میں جاتا ہے تو وہاں کوئی نہیں اس کی بات سنتا. شرفاء کو ملتا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس لیے کہ دوسری طرف کوئی پارٹی جب وہ دوسرے کماش کے لوگ ہیں. پھر کون کام آتا ہے؟ پھر یعنی وہی شخص کے جو یعنی انسانی جان کی کوئی قدر نہیں سمجھتا, کسی کو مار دینا, اس کی جان لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس کے پاس جاتا ہے کہ جی سر میری کو مدد کرو. اب وہ کیا کہتا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں. اور پھر وہ ریکور کر کے اس کی بیٹی لا کر دیتا کہ نہیں دیتا. اب ایسے ہی ہے کہ اب معاشرے میں سچویشن کیا ہے کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے, بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک بھائی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہے, دوسرا جو ہے وہ ان کی مخالفت پر تلا ہوا ہے. شوہر جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے, بیوی جو ہے کافرہ ہے, یا کسی کی بیوی ایمان لے آئی ہے اور شوہر جو ہے اس کا کافر ہے. یعنی یہ چل رہا ہے. اب ایسے میں اس کو خیال آتا ہے یا کوئی اس کی توجہ دلاتا ہے, یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے واقعی جا کر ان کو کہا, لیکن یعنی جس طریقے سے وہ نکلے ہیں خود ہی خیال آ گیا یا کسی نے توجہ دلائی کہ اب اس الجھن میں سے تم ہی نکال سکتے ہو, یا دل میں خیال آیا کہ ناؤ اٹس مائی جاب, لیٹ می سالو دا پرابلم. اب وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے, تلوار ہاتھ میں لی ہے. یعنی دل میں وہ چور بھی ہے کہ پرہیپس یہ سچے پیغمبر ہیں, لیکن اب جو اپنی فیس سیونگ ہے اس معاشرے کے اندر, اس لیے کہ یہ ایک گالی کی حیثیت رکھتا تھا کہ لو جی فلانا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو کر اور ایک نئی بات کو مان کے ایک طرف ہو گیا اور پورے خاندان کو چھوڑ دیا اس نے. اب وہ نکلے ہیں گھر سے, راستے میں انہیں ملے ہیں نعیم بن عبداللہ النہام ادوی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا عمر کدھر؟ آپ اسی ذرا لہجے میں سمجھیں تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج مکو ٹھپی آواں, یعنی کام مسئلہ حل ہی کر رہا ہوں, اور بیان کر دیا. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس انداز سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ معاذ اللہ میں آج محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ بڑے ذہین آدمی تھے, میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کی ذہانت پر بھی. اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے جا رہے ہو؟ عبد المطلب کی اولاد اور فلاں کی اولاد, اس سے ٹکر لے لو گے؟ اب آگے سے وہ عمر ہے نا, وہ دوسرے یعنی ایک خاص کیریکٹر جو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے, انہوں نے کہا نبڑ لیں گے سارے نا. اب فوراً انہوں نے ایک دوسرا حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا پہلے کر دی خبر لینا, بہت اری ٹپی دا, پہلے کر دی خبر لے. What happened? انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو اس کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایمان لا چکے ہیں. کہ حضرت عمر جو ہے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے گئے ہیں بہن کے گھر, بہنوئی کے گھر. اچھا تڈی ایسی تیسی, اور باہر سے ہی گرجے ہیں جا کر. اب جب باہر سے ہی گرجے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج عمر کو پتہ چل گیا ہمارے ایمان کا, ایمان تو پہلے کے لائے ہوئے تھے.
اچھا، پھر عین اس موقع پر جب حضرت عمر پہنچے ہیں حضرت سعید کے گھر، حضرت خباب بن ارد جو ہے وہ اندر آئے ہوئے تھے اور تازہ تازہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ طٰہٰ کی، وہ انہیں پڑھا رہے تھے، اور فوراً وہ تو چھپ گئے کسی جگہ پر اندر گھر میں، اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور جاتے ہی چڑھائی کر دی انہوں نے حضرت سعید پر۔ اب کن الفاظ میں کی ہوگی، ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا، گالیاں بھی دی ہوں گی، اور پھر یعنی آتا ہے روایت میں باقاعدہ ان کے اوپر سوار ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ بیچ میں آئی حضرت فاطمہ چھڑانے کے لیے، تو وہاں ایک تھپڑ حضرت فاطمہ کو بھی مار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب وہی ذہن میں رکھیے نا کہ ایک خاص کیریکٹر ہے، یعنی اس کیریکٹر کے لیے بہن کو مارنا یہ بڑی معیوب بات تھی۔ اب جب مار بیٹھے تو فوراً ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوا، اور اس پر ردا کیا چڑھا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ جو الفاظ تھے، یعنی پہلے ہی دل میں وہ جو واقعہ تھا، خانہ کعبہ میں تلاوت سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس میں سے اندر سے چور ایک چھید آ گیا ہوا تھا، پھر کچوگا لگایا حضرت نعیم نے، اس سے بھی یعنی ایک کیفیت بدل گئی تھی، پھر آئے تو بہن کو مار بیٹھے، پھر شرمندگی کا ایک احساس تھا، پھر بہن نے اوپر سے کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو، یعنی یہ وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تھا۔ آج ایک عورت بول پڑی، عمر تو ختم ہو گیا۔ یعنی کیا بارود بھر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج یہ عورت میرے سامنے بول پڑی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ہوا نکل گئی ساری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پہلے تو حضرت سعید نے کہا کہ بس باتیں کر رہے تھے، لیکن حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، وہ کلام جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے لیے آپ فٹ نہیں ہیں، آپ پہلے پاک ہوں پھر ہم آپ کو وہ کلام دکھائیں گے۔ یعنی انہیں اندازہ ہو گیا نا کہ کم ہو گیا، تو اب ان کے کہنے پر حضرت عمر نے غسل فرمایا اور آئے، پھر حضرت خباب بھی نکل کے باہر آ گئے، اور پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدًا رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ گئے، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، تو اب گئے دار ارقم، یہ اس وقت مرکز تھا مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور سب مسلمان وہیں جاتے تھے گائیڈنس کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ اب حضرت حمزہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی اندر موجود تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چھید میں سے دیکھا صحابہ کرام نے کہ عمر ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں، تو انہوں نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا کہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں۔ اب حضرت حمزہ بھی کوئی کم تو نہیں تھے، انہوں نے کہا آنے دو اس کو، کھول دو دروازہ، نیک نیتی سے آیا ہے تو ویلکم، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی، اس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے عربی الفاظ بھی نوٹ کر لیجئے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او
بأبی جہل بن حشام کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے سلیکٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پھر حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے تقویت پہنچائی. اب یہ جو یعنی پھر ایک اور واقعہ ہوا, قریش کو اس پر پھر طیش آیا کہ اچھا, اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہماری شکست ہو گئی ہے. پھر قریش اکٹھے ہوئے, سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے, اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ لوگوں تم مجھے اجازت دو کہ میں محمد کے پاس جا کر کچھ گفتگو کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ اس کام سے باز آ جائے. تب ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. وہ آیا اور اس نے کہا, اس کی گفتگو بڑی زبردست ہے, ہاں بولا بھتیجے, یعنی بڑے شفقت کے ساتھ مخاطب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے, اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے. اس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا. ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے, اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے. لہذا میری بات سنو, میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں, ان پر غور کرو, ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو کچھ گفتگو کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ اس کام سے باز آ جائے. تب ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے, یعنی بڑے شفقت کے ساتھ مخاطب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے, اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے. اس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا. ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے, اور ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے. لہذا میری بات سنو, میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں, ان پر غور کرو, ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ولید کہو, میں سنوں گا. ابو ولید یعنی ولید بن مغیرہ نے کہا, بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو, اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. دوسرا, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو, عام طور پر جب بھی کوئی نیا کوئی نظریہ آتا ہے, خیال آتا ہے, تو پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ مال بنانا یا سرداری حاصل کرنا, چودراہٹ حاصل کرنا. تو اگر تم سردار بننا چاہتے ہو, مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں, یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر یہ تمہارے پاس یعنی اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت, یعنی میں اس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, اور اگر وہ جو تمہارے پاس آتا ہے جن بھوت جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے, دور نہیں کر سکتے, ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. عتبہ یہ باتیں کہتا رہا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا ابو ولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ. یعنی سورہ حامیم السجدہ کی سورہ فصلت کی ابتدائی آیات آپ نے پڑھ کر سنا دی. ترجمہ کیا ہے؟ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیرا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا. جب آپ سجدے کی آیت تک پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا ابو ولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. اب ولید بن عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھ کر گیا. میں نے ولید بن مغیرہ پہلے غلطی سے کہہ دیا، عتبہ بن ربیعہ تھا یہ. عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور لوگوں نے دور سے ہی اندازہ لگایا کہ یہ وہ نہیں ہے چہرہ جو یہاں سے ہمارے پاس سے گیا تھا، اب یہ کوئی اور چہرہ لے کر واپس آ رہا ہے. یعنی وہ سمجھ گئے کہ کام بنا نہیں، بلکہ یہ بھی مایوس ہو کر بلکہ امپریس ہو کر آ رہا ہے. اسی پر آج ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد